السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لتبلغن فی اموالکم وانفسکم وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بي يوم القيامة المتقون من كانوا وحيث كانوا، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ دراصل صاحبزادہ محترم کے بیان اور ان کی دعا کے بعد پروگرام رکھنا ہی نہیں چاہیے۔ عام طور پہ ہمارے جو گاؤں سماج کے لوگ ہوتے ہیں وہ دعا کے لیے آتے ہیں۔ جب دعا ہو گئی تو اس کا مطلب ہے کہ مجلس ختم ہو گئی، سبا ختم ہو گیا۔ جو حضرات چلے گئے ہیں، آپ لوگ جو یہاں موجود ہیں، آپ سے درخواست ریکویسٹ ہے کہ آپ مجلس میں بیٹھ جائیے۔ میں 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی بات ختم کر دوں گا، اور ہم سب کے سر کے تاج حضرت باسکندی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت ہی ہر دل عزیز خلیفہ مجاز حضرت محدث صاحب دامت برکاتہم کا بہت ہی قیمتی بیان ہوگا۔ آپ حضرات اس بیان کو سن کر ہی مجلس سے جائیں، یہ میری آپ سب سے درخواست ہے۔ علم، مدرسہ، قرآن، ان سب موضوعات پر ہمارے کئی ایک علماء کرام نے آپ لوگوں کے سامنے باتیں رکھی۔ دراصل اس وقت ملک کے جو حالات ہے، دیش کے جو حالات ہے، میں کہیں بھی جاتا ہوں تو خاص طور پہ لوگوں کے سامنے ملک کی حالات کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ کرے یہ باتیں ہم سب کو سمجھ میں آئے اور کسی اللہ والے کی دعا قبول ہو جائے اور ہمارے اس دیش کے حالات اچھے ہو جائیں۔ اصل میں مدرسے کے عالم علماء طلبہ کو اپنے دیش میں جب کوئی گڑبڑی فتنہ فساد ہوتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں آپ حضرات کو ایک واقعہ سناؤں کہ علماء کو خاص طور پہ اس ملک سے کتنی محبت ہے، اور علماء نے اس ملک کو چھوڑ کر کہیں جانے کو کس طرح سے ٹھکرایا اور یہیں رہ کر اسلام کی خدمت کو انجام دینا اپنے لیے سعادت اور خوشی کی بات سمجھا۔ 1947 میں جب دیش کا بٹوارا ہو گیا، انڈیا پاکستان سب وجود میں آ گیا، تو پاکستان کے کئی ایک علماء نے، عالموں نے اپنے ملک کے پردھان منتری لیاقت علی خان کے پاس یہ خط لکھا، زبانی طور پہ اصرار کے ساتھ آ کر کہا کہ ہندوستان میں بہت سارے علماء ایسے ہیں جن کی ضرورت ہندوستان والوں کو کم اور پاکستان والوں کو زیادہ ہے، لہذا ان علماء کو ہندوستان سے پاکستان بلایا جائے۔ اور خاص طور پہ دو عالم کا ان حضرات نے
बाज़ाब्ता नाम लिया। एक मुफक्किर इस्लाम हज़रत मौलाना अबुल हसन अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे हज़रत मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह। लियाकत अली खान ने बाज़ाब्ता वहाँ से लेटर लिखा हिंदुस्तान के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के पास, और ये कहा कि आप अपने मुल्क से कम इन दोनों आलिम को पाकिस्तान भेज दीजिए। जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया नहीं किया वो अपनी जगह पर, लेकिन किसी न किसी तरह से हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना मंजूर नोमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह को पता चल गया। बड़े आलिम थे, वक्त के बड़े आलिम थे। वो अगर चाहते थे खुद से कोई न कोई डिसीजन और फैसला ले सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद से कोई फैसला नहीं लिया, बल्कि उस वक्त के मुक्तदा और उस वक्त के बड़े बड़े जो उलमा थे, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह, और हम सब के सर के ताज हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह, इन दोनों हजरात ने लखनऊ से सफ़र किया और सफ़र करके हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में पहुँचे। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह का घर, जो हजरात सहारनपुर गए हैं उन्होंने देखा होगा, कच्चा मकान था और छोटा सा चबूतरा था कच्चा बना हुआ, और छोटा सा सहन था। दोनों हजरात शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह के पास आए और उन्होंने आकर अपनी बात रखी। हजरत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने उन दोनों से कहा कि इस सिलसिले में मैं क्या कह सकता हूँ, मेरी तरफ से इजाज़त है, आप दोनों अगर इंडिया को छोड़कर, हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, मेरी तरफ से इजाज़त है। लेकिन एक बात है जो मैं आप दोनों को बता देना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ हमारे तलबा और उलमा ज़्यादा है, इसलिए मैं ये वाक़या सुना रहा हूँ। हज़रत शेखुल हदीस रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि यही चबूतरा है, यही मकान है, यही सहन है, और इसी चबूतरे पर मुल्क के आज़ादी के मौके पर हज़रत शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, हज़रत मौलाना शेख अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह बैठे थे, और बंदे नाचीज़ यानी हज़रत मौलाना शेख ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि मैं भी यहाँ बैठा था। मशवरा यही हो रहा था कि हम लोगों का जो ख्वाब और सपना था कि हमारा मुल्क बंटवारा नहीं होना चाहिए, एक साथ रहना चाहिए, लेकिन दुश्मनों की चाल और साजिश कामयाब हुई, मुल्क तकसीम हुआ और इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो गया, होने के कगार पर है। हम लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को क्या करना चाहिए? हजरात उलमाए किराम, सबसे पहले हजरत मौलाना अब्दुल कादिर साहब रायपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि सच्ची बात तो यह है कि मैं खुद मगरिबी पंजाब जो पाकिस्तान में चला गया है, मैं उसी इलाके से हूँ, मेरा असल घर वहीं है, और मेरे अक्सर मुरीदीन, मेरे चाहने वाले, मेरे ताल्लुकात वाले, मेरे रिश्तेदार वो उसी इलाके के हैं। अब इंडिया में जो हिस्सा रह गया, यहाँ मेरे चाहने वाले बराए नाम है। मैं क्या करूं समझ में नहीं आता है। आप हजरात जैसा फैसला करेंगे मैं भी वही फैसले पर राजी हो जाऊंगा। हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह दूसरे नंबर पर बोलते हैं और कहते हैं कि भाई आप लोगों को जो करना है कर लीजिए, जहां जाना है चले जाइए, लेकिन हुसैन अहमद तो
انڈیا کو چھوڑ کر، اپنے اس ملک کو چھوڑ کر، یہاں کے مسلمانوں کو چھوڑ کر، یہاں کی مسجدوں کو چھوڑ کر، یہاں کے مدرسوں کو چھوڑ کر، یہاں کے قبرستان کو چھوڑ کر اور یہاں کے تمام دینی شاعر کو چھوڑ کر حسین احمد کہیں نہیں جائے گا۔ اس دیش میں آ گیا، یہیں زندہ رہنا ہے، یہیں مرنا ہے اور یہیں کی مٹی میں دفن ہو جانا۔ یہ حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے۔ کون تھے شیخ الاسلام؟ وہ تھے شیخ الاسلام جنہوں نے کم سے کم 18 سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر حدیث کا درس دیا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر حدیث کے استاذ تھے، وہاں ان کا اپنا مکان، گھر باڑی، پراپرٹی، جائیداد تھا۔ اگر وہ چاہتے منٹوں میں نہیں سیکنڈوں میں فیصلہ کر کے ہندوستان چھوڑ کر اور وہ مدینہ جا سکتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں رہتے، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روزانہ زیارت کرتے، مسجد نبوی کے اندر نمازیں ادا کرتے، لیکن حضرت نے اس ملک میں رہنا ہی پسند کیا اور اسی ملک کو ترجیح دیا۔ دوسرے نمبر پر شیخ الاسلام، تیسرے نمبر پر حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے فرمایا کہ حضرت آپ نے جو فرمایا میں آپ کی رائے سے 100% متفق ہوں۔ اسی ملک میں رہ کر اور دین کی خدمت کرنا ہے، اسلام کی اور مسلمانوں کی خدمت کرنا ہے۔ زکریا بھی اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ یہ حضرت کا جملہ ہے، زکریا بھی اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں جائے گا۔ حضرات علماء کرام اور میرے عزیز طلبہ، میں نے اس واقعے کو صرف اس لیے سنایا کہ ہمارے بزرگ، ہمارے اکابر، ہمارے علماء اگر چاہتے تو اس ملک کو چھوڑ کر کہیں جا سکتے تھے، کہیں جا کر عزت کی زندگی وہاں بھی گزار سکتے تھے، لیکن انہوں نے اس ملک میں رہنے کو پسند کیا اور یہیں رہ کر دین کی خدمت کو انجام دینا پسند کیا۔ اب یہ ہمارے اکابر کے خون سے سینچا ہوا ملک ہے، مسلمانوں کے خون سے سینچا ہوا یہ دیش ہے۔ ہندوستان کے کونے کونے میں، گلیوں گلیوں میں، شہر شہر کے اندر مسلمانوں کا بلڈ ہے اور مسلمانوں کا رکت اور خون بہایا گیا۔ جب اس ملک میں اور اس دیش میں قانون کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، سمویدھان کے خلاف کوئی کام ہوتا ہے، اقلیت اور مینورٹی پر کوئی ظلم اور اتیاچار کی سازش رچی جاتی ہے تو مسلمانوں کو اور خاص طور پر علماء کرام کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت ہمارا ملک سازش کا شکار ہو چکا ہے۔ اس ملک پر ایسے لوگوں کا قبضہ ہوتا جا رہا ہے جو ملک کے اتحاد کو، اتفاق کو اور یہاں کے عوامی اتحاد اور اتفاق کو دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ لیکن یاد رکھیے، مسلمانوں کے لیے یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور پر فرما دیا ہے، لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ آپ علماء کرام ہیں، لَتُبْلَوُنَّ، لام تاکید کے لیے، نون تاکید کے لیے اور وہ بھی نون ثقیلہ، ضرور بھی ضرور تم لوگوں کو آزمایا جائے گا، تمہارا امتحان ضرور لیا جائے گا۔ کس چیز کا امتحان، کس چیز کا پریکھا اور کس چیز کا ایگزام ہوگا؟ تمہارے مال کا امتحان ہوگا، مال کا امتحان ہوگا۔ کبھی نوٹ بندی کے نام پر، کبھی نوٹ بندی کے نام پر، کبھی ٹیکس کے نام پر، کبھی بزنس میں نئے نئے قانون اور نیا نیا نیم اور سمویدھان لگانے کے نام پر۔ ایک آدمی اتنا کا بزنس کر سکتا ہے، گھر میں اتنا نقد رکھ سکتا ہے، کیش اتنا ہی رکھ سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے۔ مال کے اندر آزمائش اور امتحان دینا پڑے گا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، تمہاری جان کا بھی امتحان ہوگا، تمہاری جان کا بھی امتحان ہوگا، تمہارا خون بہایا جائے گا۔ فتنہ فساد کرنے والے تم پر ظلم کریں گے، اتیاچار کریں گے،
دلی جیسے حساس شہر کے اندر ہندوستان کا کیپٹل اور ہندوستان کی راجدھانی، اور ایسے موقع پر جہاں پوری دنیا کا اگر سب سے بڑا انسان اس وقت کا کہا جائے ڈونلڈ ٹرمپ، اس کی موجودگی میں اے مسلمانوں تمہاری جان لی جائے گی، تمہارا خون بہایا جائے گا، امتحان ہوگا تمہاری جان کا۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور اے مسلمانوں یہود، نصارہ اور مشرکین بتوں کی پوجا کرنے والے تم کو زبان سے گالی بھی دیں گے، تم کو برا بھلا بھی کہیں گے۔ چنانچہ طرح طرح کا سلوگان لگایا جاتا ہے، الگ الگ نعرہ لگایا جاتا ہے۔ 2-3 سال پہلے جب یو پی کا الیکشن تھا، بڑے بڑے نیتا نے یہ کہا تھا کہ اگر ہماری گورنمنٹ بن جاتی ہے تو قبرستان کے اندر مسلمانوں کی نوجوان لڑکیوں کو نکال کر اور ان کے ساتھ ہم غلط کام کریں گے، نعوذ باللہ، اس طرح کا سلوگان۔ ابھی دلی کا الیکشن ہوا اور غداروں کو گولی مارو، کس کو کیا کیا ہمارے اور آپ کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، زبان سے تم کو گالی دیں گے، تمہارے خلاف نعرہ لگائیں گے، کبھی بنگلہ دیشی کے نام پر، کبھی لو جہاد کے نام پر، کبھی ملا کے نام پر، کبھی ٹوپی اور داڑھی کے نام پر، اور نہ جانے کس کس نام پر سلوگان لگایا جائے گا اور تم کو زبان سے تکلیف دی جائے گی۔ اے مسلمانوں یہ تو ہو کر رہے گا، قرآن نے آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا۔ افسوس اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، یا تو ہم قرآن کو پڑھتے نہیں، اور اگر قرآن کو پڑھتے ہیں تو اس کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب سوال یہ ہے کہ مصیبت اور پریشانی تو آئے گی، آ کر رہے گی، آ رہی ہے، اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کا حل کیا ہوگا؟ کیا قرآن نے صرف مصیبت کے آنے کی خبر دے دی؟ کیا قرآن نے یہ بتلا دیا کہ یہ پریشانی آئے گی؟ اس پریشانی سے چھٹکارا کیسے نصیب ہوگا؟ کیا قرآن نے یہ نہیں بتلایا؟ یقیناً قرآن نے یہ بھی بتلایا۔ آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اے مسلمانوں ایسے حالات جب پیدا ہو جائیں، مصیبت کی یہ گھڑی تم پر آ جائے اور ظلم اور اتیاچار کا پہاڑ تم پر توڑا جانے لگے، ایسے موقع پر تم لوگوں کو 2 کام کرنا ہے۔ تم لوگوں کو 2 کام کرنا ہے۔ نمبر 1 صبر کرنا ہے، صبر سے کام لینا ہے، صبر سے کام لینا ہے۔ اے مسلمانوں یاد رکھو، اگر کوئی آپ کی گلی میں، آپ کے شہر میں، آپ کے روڈ پر، آپ کے گاؤں کے اندر اگر کوئی آپ کا دشمن پتھر لے کر نکل آتا ہے، گولی لے کر نکل آتا ہے، ایسے موقع پر آپ بے وقوفی کر کے اس کے مقابلے میں نہ آئیں، بلکہ انصاف کا، عقل مندی کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اور آپ ایسے موقع پر بالکل اطمینان اور سکون کے ساتھ اپنے گھروں میں رہیں اور اس مصیبت اور پریشانی کی شکایت اللہ کے پاس کریں۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ اے اللہ آپ دیکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور جملہ ہے جو میں سنا دینا چاہتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا ہے، دھیان سے سنیے گا، غور سے سنیے گا، حضرت نے فرمایا کہ اللہ تعالی کبھی کبھی شرک کو برداشت کر لیتا ہے، پسند نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کبھی کبھی شرک کو برداشت کر لیتا ہے۔ لوگ دیوی درگا مورتی کی پوجا کرتے ہیں، اللہ اس کو بھی برداشت کر لیتا۔ اللہ تو بڑا حلیم و بردبار ہے، فوراً سزا نہیں دیتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آگے فرماتے ہیں، یاد رکھو اللہ تعالی ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے، اللہ ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اس ملک میں چاہے کتنے بڑے پوسٹ پر پہنچ جائے، کتنے بڑے عہدے پر پہنچ جائے، اگر کوئی
کسی مسلمان پر، کسی دلت پر ظلم کر رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ظالم کے ہاتھ کو پکڑ کر اور یقیناً توڑ کر رہے گا، اس کی شکتی اور طاقت کو برباد کر کے رہے گا، مٹی میں ملا کر رہے گا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ صبر سے کام لیں اور اللہ کے پاس شکایت کریں، اور اللہ کے پاس شکایت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں۔ اور آپ سب کے سب جانتے ہیں کہ دعا کب قبول ہوتی ہے؟ دعا اس وقت قبول ہوتی ہے جب ہمارا کھانا حلال ہو، جب ہمارا پینا حلال ہو، جب ہماری عبادتیں صحیح طریقے پر ہم سے انجام پا رہی ہو۔ پتہ چلا ہم فرائض کو ادا نہیں کرتے، نمازوں کو ادا نہیں کرتے، پتہ چلا قرآن کی تلاوت گھر کے اندر نہیں ہوتی، پتہ چلا کہ ہمارا کھانا حرام ہے، ہمارا بزنس حرام ہے، ہم یہ سوچتے ہیں بڑے چالاک ہیں ہم، کسی بھی طرح سے بے ایمانی کر کے اپنا مال بیچ دو۔ میرے بھائیوں، اللہ بے ایمانی کو دیکھتا ہے، کما تدینو تدان۔ تم اگر بے ایمانی کرو گے تو کوئی دوسرا بھی تمہارے ساتھ ایسا بے ایمانی کا معاملہ کرے گا کہ تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا، اور تمہارا کاروبار بالکل ڈاؤن ہو جائے گا، خسارے میں چلا جائے گا۔ تو اللہ دعا قبول کرے گا، شرط یہ ہے کہ ہم دعا کریں، دعا کے تمام شرائط کا لحاظ رکھ کر۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے حجاج ابن یوسف سب سے بڑا ظالم بادشاہ اگر مسلمانوں میں کہا جائے تو برا نہیں ہوگا۔ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران انہوں نے دیکھا کہ خانہ کعبہ کے بغل میں ایک بوڑھا آدمی ہے، اندھا آدمی ہے، اور وہ رو رو کر اللہ سے دعا کر رہا ہے۔ حجاج ابن یوسف کو غصہ آیا، جا کر کہا اے بوڑھا تو کیا دعا کر رہا ہے؟ کہا کہ میرے پاس آنکھ میں روشنی نہیں ہے، میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ میرے آنکھ میں روشنی لوٹا دیجئے، میں بھی آپ کی مخلوقات کو اور آپ کے عجائبات کو، آپ کی دنیا کو دیکھ سکوں۔ حجاج ابن یوسف نے غصے میں آ کر کہا اے بڈھا، میرا طواف ختم ہوتے ہوتے اگر تمہاری آنکھ میں روشنی لوٹ کر نہیں آئی تو یہیں پر یہ میری تلوار ہے، دو ٹکڑے کر دوں گا، دو ٹکڑے کر دوں گا۔ اب سوچئے کہ وہ بیچارہ بوڑھا آدمی کتنا ڈر لگا ہوگا، کتنا خوف پیدا ہوا ہوگا، کتنا بھے پیدا ہوا ہوگا۔ اس وقت اس بوڑھے نے جس گریہ زاری کے ساتھ دعا کی ہوگی، ہم اور آپ شاید اس کا احساس نہیں کر سکتے۔ وہی کیفیت ہم اور آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ اس بوڑھے نے اللہ کے سامنے رونا گڑ گڑانا شروع کیا، دعائیں مانگنی شروع کی۔ حجاج ابن یوسف اپنا طواف ختم کر کے وہاں پہنچا، جا کر دیکھتا ہے کہ بڈھا دعا ختم کر چکا ہے اور اللہ نے اس کے آنکھ میں روشنی واپس کر دی۔ اس بوڑھے کی دعا، ہمارے اندر بھی دعا کا وہ سلیقہ، وہ طریقہ اللہ پیدا کر دے اور اس طرح کی دعا مانگیں تو کیا مودی سرکار، کیا یوگی سرکار، اور کیا فلاں سرکار، اور کیا فلاں سرکار، سب کے سب مٹی میں مل جائیں گے۔ تاتاریوں کے زمانے کا ایک واقعہ مختصر میں بیان کر دوں۔ تاتاری بادشاہ کا جو لڑکا شہزادہ تھا، وہ ایک مرتبہ گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چکر لگا رہا تھا، ساتھ میں کتا تھا۔ ایک جگہ پر گیا، جا کر دیکھا کہ ایک بوڑھا آدمی ہے، پورا کے پورا شہر اور گاؤں خالی ہے، ایک بوڑھا ہے۔ پوچھا اے بڈھا ادھر آؤ۔ بزرگ آدمی لیکن وہ بدتمیزی کر رہا تھا، ادھر آؤ۔ آیا، کیا بات ہے؟ کیا تم کو ہمارا ڈر نہیں لگتا؟ سب لوگ یہاں سے نکل کر چلے گئے اور اب تک تم اس شہر میں ہو۔ بڈھے کو غصہ دلانے کے لیے کہا کہ بتاؤ تم اچھے ہو یا ہمارا یہ کتا اچھا ہے؟ ہم کو اور آپ کو اگر پوچھے تو ہم کہیں گے ارے یہ تو بالکل نجس العین ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ کتا اگر برتن میں منہ ڈال دے تو 7 مرتبہ دھونا پڑے گا، وَأَفْتِرُوهُ بِالتُّرَابِ، اور 8ویں مرتبہ اس کو مٹی سے بھی مانجنا پڑے گا۔ یہ تو بالکل سراپا نجاست ہے۔ کنتو اس بوڑھے نے، اس بزرگ نے جواب کیا دیا، اے میرے نوجوانوں، اے میرے طلبہ کرام اور میرے ساتھیوں، وہی اخلاق اپنے اندر پیدا کرے ہمارا۔ اس بزرگ نے کہا کہ بھائی تمہارا کتا افضل یا میں افضل، یہ تو میں ابھی نہیں کہہ سکتا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان پر میرا خاتمہ نصیب کیا، اگر اللہ تعالیٰ نے عبادت پر مجھ کو جمع کر رکھا اور اللہ کے یہاں میری عبادت قبول ہو گئی، ایمان پر خاتمہ ہو گیا،
تب تو یقیناً میں بہتر ہوں اور تمہارا کتا مجھ سے بہتر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر اللہ نے مرنے کے ٹائم میں ایمان پر میری موت نہیں دی، میرا ایمان سلب کر لیا جائے اور میری عبادت اللہ کے یہاں قبولیت کا مقام نہ حاصل کر سکے، تو پھر تمہارا یہ کتا مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ پھر تو میں جہنمی ہوں، اور یہ کتا کم سے کم جہنم میں تو نہیں جائے گا، کونو ترابا، اس کو تو قیامت میں مٹی بنا دیا جائے گا، یہ تو جہنم میں نہیں جائے گا، تمہارا کتا بہتر ہے۔ شہزادہ نے جب یہ جواب سنا تو بڑا تعجب ہوا کہ میں نے کتے کو سامنے رکھ کر اس سے سوال کیا تھا، یہ کیسا انسان ہے، اس کو ذرہ برابر غصہ نہیں آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ کو ایک نصیحت کر دیجئے، ایک نصیحت کیجئے، اور مختصر نصیحت کیجئے، لمبی نصیحت مت کیجئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر جو نصیحت کیا تھا وہ یہ کہا تھا لا تغضب، غصہ مت کرو، غصہ مت کرو، 3 مرتبہ فرمایا تھا غصہ مت کرو۔ تو اس نوجوان نے بوڑھے سے پوچھا کہ آپ کو غصہ کیوں نہیں آیا؟ اس بوڑھے نے کہا اصل میں بات یہ ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں اسلام کا کلمہ پڑھتا ہوں، میں اپنے اندر اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پیدا کرنے کی ہلکی سی کوشش کر رہا ہوں۔ ہمارے نبی ایسے موقع پر غصہ نہیں کرتے تھے، ہمارے نبی دشمنوں کے ساتھ بھی نرمی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ میں اپنے نبی کے اخلاق، چرتروں کو، سلوک، ویوہار کو، اپنے اندر کیریکٹر کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نوجوان نے کہا کہ اے بزرگ، میرا باپ عنقریب مرنے والا ہے، اور میرے باپ کے مرنے کے بعد تو مجھ کو ہی بادشاہ بنایا جائے گا، جب میں بادشاہ بن جاؤں تو آپ میرے پاس آئیے گا۔ کچھ دنوں کے بعد باپ کا انتقال ہو گیا، اتفاق سے وہ جو بزرگ تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے مرنے سے پہلے ایک لیٹر لکھا اور اپنے لڑکے کو دیا اور کہا یہ لیٹر لے کر تم اپنے وقت کے، اپنے ٹائم کے بادشاہ کے پاس جانا۔ نئے بادشاہ کے پاس بڑی مشکل سے وہ پہنچے۔ نئے بادشاہ کو پورا واقعہ یاد آ گیا۔ ایک مسلمان کے اچھے اخلاق سے، یاد رکھیے، ایک مسلمان کے اچھے اخلاق سے متاثر ہو کر اندر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن اپنے اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ جب وہ نوجوان، وہ بادشاہ، اس نے دیکھا کہ بزرگ کا لڑکا خط لے کر آیا اور اپنے باپ کا انتقال ہو چکا تھا، انہوں نے ایک آدمی کو بلایا اور وہ خود غسل کے لیے گئے، غسل کیا، کپڑا پہنا، صاف پاک پوتر کپڑا پہنا، اور اس آدمی سے، مسلمان سے کہا کہ میرے اس ہاؤس میں، میرے بنگلہ میں، میرے گھر کے بالکل اوپر چڑھ کے اور زور سے تم اذان دو، زور سے تم اذان دو۔ بادشاہ کے محل سے بہت ہی بلند آواز سے جب اذان کی آواز بلند ہوئی تو شہر کے سارے لوگ دوڑ کر آ گئے اور کہا کہ ارے یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، اذان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ وزیر اعظم آئے، منتری، منسٹر، ایم پی، ایم ایل اے اس زمانے کے لحاظ سے آئے اور سب نے آ کر کہا کہ حضرت بادشاہ سلامت، آپ نے بڑا اچھا کیا، ہم لوگ تو بہت پہلے سے اپنے اندر اسلام کو لا چکے ہیں، ہم پہلے ہی سے مسلمان ہو چکے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھ چکے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، میں صرف آپ کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ملک کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، ایسے موقع پر صبر سے کام لیجئے، اچھے اخلاق کو پیش کیجئے۔ ہم اچھے اخلاق کو پیش کریں گے، ہمارے نام اعمال کو جب تولا جائے گا تو اس کا وزن بھی بڑھے گا، اس کا ویٹ بھی بڑھے گا، اور انشاءاللہ ملک کے حالات بھی اچھے ہوں گے۔ دوسرا علاج اور دوسرا حل اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں بتایا وہ ہے تقوی، تقوی والی زندگی۔ تقوی کا مطلب کعب احبار سے غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقوی کس کو کہا جاتا ہے، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے ایک ادھارن دے کر کہا تھا کہ ایک چھوٹی سی پگڈنڈی ہو، چھوٹا سا راستہ ہو، دونوں طرف میں جھاڑ ہو، کانٹا ہو، ایسے راستے سے اگر کوئی گزرتا ہے تو اپنے کپڑے کو سمیٹ کر آنکھ کو بالکل صحیح طور پر استعمال کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس دنیا میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر، پاپ کے کام سے بچا کر زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے، زندگی گزارنے کا نام تقوی ہے۔ اے میرے نوجوان ساتھیوں، مجھے شکایت کر لینے دیجئے، مجھے کہہ لینے دیجئے، ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ آہستہ آہستہ
ارجا مرجیا بنتے جا رہے ہیں اور فتنہ ارجا کا شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ مسجد میں نمازی بھی بڑھ رہے ہیں لیکن شراب پینے والے کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، تہجد گزار کی تعداد بھی بڑھ رہی ہے، اور موبائل میں گانا سننے والا اور نیٹ میں غلط غلط فلم دیکھنے والوں کی سنکھیا اور تعداد بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ مرجیا اس امت کا ایک گمراہ فرقہ، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ ایمان کے رہتے ہوئے کوئی گناہ نقصان نہیں دے سکتا۔ وَإِن زنا وَإِن سرق، مسلم شریف کی روایت میں آپ لوگ پڑھیں گے کہ اگر ایمان ہے، زنا کر لیا، چوری کر لیا، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ ان کا یہ کہنا 100% غلط۔ آج یہی بات ہمارے اور آپ کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہے۔ واز میں بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ واز بھی سنتے ہیں، وعدہ بھی کرتے ہیں، نماز پڑھیں گے جی ہاں پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے جی ہاں رکھیں گے، لیکن پھر وعدہ کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ وعدہ کو توڑ دینا، وعدہ خلافی کرنا، یہ منافق کی علامت ہے، اور منافق کے بارے میں قرآن نے اعلان کیا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کا جو سب سے نیچے والا حصہ ہے، بالکل سب سے نیچے والا حصہ منافق کو وہاں رکھا جائے گا۔ ہم وعدہ کر کے وعدہ توڑتے ہیں، جہنم کا مستحق ہوتے ہیں، تو واز بھی سنتے ہیں، گناہ بھی کرتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے واسطے اپنے اندر تقوی کی صفت، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی صفت پیدا کیجیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک شخص نے آ کر سوال کیا، دو طرح کا آدمی ہے، رجل قلیل العمل قلیل الذنوب اعجب الیک ام رجل کثیر العمل کثیر الذنوب۔ ایک آدمی ہے عبادت بھی کم کرتا ہے اور گناہ بھی کم کرتا ہے، نماز روزہ بھی کم ہے لیکن گناہ بھی کم ہے۔ دوسرا ہے جو نمازیں بھی بہت پڑھتا، نیکی کا کام بھی بہت کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی بہت کرتا ہے۔ آپ کے نزدیک بہتر اور اچھا کون ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو ٹوک لفظوں میں جواب دیا، لا اعدل بالسلامتی، لا اعدل بالسلامتی، گناہوں سے بچنا، گناہوں سے بچنا جتنا بڑا کام ہے اتنا بڑا کام میں کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا، میں اتنا بڑا کام کسی اور چیز کو نہیں سمجھتا۔ ہاں، ایک روم ہے، اس میں اے سی لگی ہوئی ہے، اے سی کا بٹن آن کر دیا ہے، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ گرم ہوا بتاش آنے کے لیے کھڑکی اور وینٹیلیٹر بھی کھول دیا ہے، وہ روم کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہم اور آپ نورانی صفت پیدا کرنے کے لیے نماز بھی پڑھتے ہیں، جماعت میں بھی جاتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، ذکر بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم اور آپ رشوت اور سود بھی لیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہم غلط کام بھی کرتے ہیں، بے ایمانی بھی کرتے ہیں، تو نورانی صفت اپنے اندر کہاں سے پیدا ہوگی؟ یاد رکھیے، جو متقی ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے سارے کام کو آسان کر دے گا۔ اور سب سے بڑی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن کا گورنر بنا کر جب رخصت کیا، حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ پر سوار، گھوڑے پر سوار، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے پیدل جا رہے ہیں، کچھ دور تک گئے، نصیحت کرتے ہوئے گئے۔ جب آپ کی نصیحت پوری ہو گئی تو آپ کی زبان سے ایک ایسا جملہ نکلا، اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو ایسا جملہ، اگر ہم اور آپ رہتے اس وقت اور سنتے تو شاید ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ لعلک عسى ان تلقانی، ہو سکتا ہے اگلے سال جب تم واپس آؤ گے تو مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی، شاید میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا لیکن تم میری مسجد میں آؤ گے، میری قبر کے سامنے سے گزرو گے، میری قبر کے سامنے سے گزرو گے، مجھ سے ملاقات نہیں ہوگی۔ جب یہ کہا، حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھاڑے مار کر رونے لگے۔ مشکات شریف کی روایت ہے، جشان کا لفظ آیا ہے، دھاڑے مار کر خوب چیخ چیخ کر رونے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دی اور فرمایا، اے معاذ مت رو، اے معاذ افسوس مت کرو، اے معاذ غم مت کرو، یاد رکھو میری ایک نصیحت کو اپنی آنکھ کا سرما بنا لو، یعنی اس نصیحت پر عمل کرتے رہنا۔ ان اول الناس بی یوم القیامت المتقون، جو اس دنیا میں تقوی کی صفت کے ساتھ زندگی گزارے گا، گناہوں سے اور پاپ کے کام سے بچتے ہوئے
اپنی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن میرے سب سے قریب اور میرے سب سے نزدیک وہی شخص ہوگا جو اس دنیا میں گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارے گا۔ من کانو وحیث کانو، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے وہ جو بھی ہو، جہاں کا بھی ہو، عرب کا ہو، انڈیا کا، پاکستان کا، بنگلہ دیش کا، آسٹریلیا کا، امریکہ کا، کہیں کا بھی ہو، جو اپنے آپ کی زندگی تقوی والی زندگی گزارے گا، قیامت کے دن اسی کو قربت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنے کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جنت ان کو ملے گی جو تقوی کی زندگی گزارے گا۔ میرے نوجوان ساتھیوں، حضرت کی موجودگی میں کافی لمبی بات میں نے کہہ دی، میری بات کا صرف اور صرف خلاصہ یہ ہے کہ عزیز طلبہ کرام، حالات سامنے ہیں۔ بڑے بزرگوں نے کہا ہے من لم یعرف احوال زمانہ فہو جاہل، جو اپنے زمانے کے حالات کو نہ جانے، اس وقت کیا ہو رہا ہے، ہمارے ملک کی کیا حالت ہے، کیا سچویشن ہے، اگر کم سے کم ہم اور آپ اس کو بھی نہ جانیں تو سمجھ لو کہ ہم بڑے نادان ہیں، ہم بڑے ان پڑھ ہیں، بڑے جاہل ہیں۔ ہم اور آپ ملک کے حالات کو جانتے رہیں اور اس کے حساب سے بزرگان دین جو لائے عمل تیار کرتے ہیں اسی کی روشنی میں زندگی گزاریں، گناہوں سے، پاپ کے کام سے بچتے ہوئے اپنی زندگی گزاریں، پڑھائی میں بالکل مستقل طور پر لگے رہیے، امتحان کا زمانہ قریب ہے، وقت زیادہ نہیں کہ بات لمبی کی جائے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ Assalamualaikum, peace be unto you.